قومی اسمبلی کا حلقہ NA64 گجرات شہر کنجا اور اس کے گرد و نواح کے دیہات پر مشتمل قومی اسمبلی کا حلقہ یہ قومی میڈیا پر بھی بہت زیر بحث ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بھتیجا اور پھوپھو آمنے سامنے ہیں۔ ان کا مقابلہ چونکہ دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں PP31 جو گجرات شہر پر مشتمل ہے، اور PP32 جو کنجا اور اس کے گرد نواح کے دیہات پر مشتمل ہے۔ PP31 بھی اس حوالے سے دلچسپ ہے کہ یہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ تو میدان چھوڑ چکے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ تو قومی سطح پہ اس حلقے کی ہمیشہ سپاٹ لائٹ میں یہ رہا ہے یہ حلقہ، لیکن اس دفعہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں کل بھی حیران ہو رہا تھا، شہر میں رات کو پھر رہا تھا کہ میں جب سے ہوئی سنبھالی ہے ہم الیکشن کا ماحول دیکھتے آ رہے ہیں، اس حلقے میں تو اس دفعہ کوئی الیکشن کا ماحول ہی نہیں بن پایا۔ مجھے وہ روایتی جو یہاں کی گجرات شہر کے اندر جو ایک مقابلے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ، رات کو لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے، چائے والے ڈھابوں پہ بیٹھتے تھے، لوگ گپ شپ کرتے تھے، سیاست پہ بات ہوتی تھی، وہ کلرز الیکشنز کے ہیں وہ اس NA64 میں تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی شاید بڑی اہم وجہ ہے کہ 2-3 جو مین پارٹیز ہیں، بڑی پارٹیز ہیں، جیسے نون لیگ کا یہاں کوئی امیدوار نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا جو ہے گجرات شہر سے کوئی امیدوار نہیں ہے، اسی طرح PTI کے جو امیدوار ہیں وہ اس طرح کھل کے کیمپین نہیں کر پا رہے۔ ایک تو یہاں وہ روایتی چیز نظر نہیں آ رہی، تو دوسری جو مقابلہ ہے وہ چونکہ ایک ہی خاندان کے جو افراد ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں، بی بی کیسرا الہی، وہ امیدوار ہیں، اور ان کا مقابلہ اپنے ہی بھتیجے سالک حسین شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں۔ سالک صاحب فرسٹ ٹائم گجرات سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ان کی یہاں کی سیاست میں بالکل بھی کوئی نہیں تھی دلچسپی، کہہ رہے ہیں، ان کی یہاں ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ شافع صاحب پریویسلی یہاں الیکشنز میں آتے رہے ہیں، لوگوں سے ملتے رہے ہیں، لیکن اگین چونکہ NA64 کی اگر ہم بات کریں تو یہاں جماعت اسلامی کے راجہ ساجد شریف ہیں، طریق البیک افضل مرد صاحب ہیں، الحاج افضل گوندل صاحب جو PTI کے گرنٹل کہہ لیں گے، ان کو ٹکٹ پھر سے نہیں ملا، 18 میں بھی نہیں ملا تھا، 2013 میں وہ PTI کی طرف سے یہاں لڑے تھے، انہوں نے 40,000 کے لگ بھگ ووٹ دیے تھے، اور 18 کے ضمنی الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، تو اس وقت ان کو خاطرخواہ ووٹس نہیں مل سکے تھے، تو ابھی پھر وہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں جو مقابلہ ہے وہ سالک حسین اور ان کی جو پھپھو ہیں کیسرا الہی، ان کے درمیان ہے، وہ PTI کی امیدوار ہے، تو اس لیے ایک ہی فیملی کی طرف سے ہے، اور PTI کا گین وہی ہے کہ وہ اس طرح کی ان کی کل کھلا کے کوئی کیمپین نظر نہیں آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے ان کی کیمپین چل رہی ہے، یا انڈیویجول لیول پہ وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پرویز الہی کا یہاں ایک اسٹرانگ کھڑا ہے پچھلے 10 سال سے، تو اس حلقے سے وہی الیکشن لڑ رہے تھے، جو مونس الہی یہاں سے سیاست کرتے رہے ہیں، MNA بنے، وفاقی وزیر بھی بنے، تو وہ زیادہ اثر ان کا رہا ہے۔ تو اب چونکہ سالک صاحب نئے آئے ہیں، ان کو یہ کافی ساری جو پہ ابھی جو بی بی کیسرا الہی ہیں، وہ کافی دفعہ یہ میڈیا میں یہ کہہ چکی ہیں کہ ہمیں مشکلات ہیں، جبکہ ہمارے مخالف امیدوار کو جو ہے وہ پورا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے بھی ہر طرح کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کا یہاں الیکشن کا وہ ماحول نظر نہیں آتا۔ PP31 کی پہلے ہم اگر بات کریں تو یہاں روایتی جو تھے حاجی ناصر محمود اور میاں عمران مسعود، سلیم سرور جوڑا، ان کے درمیان ماضی میں ہم نے مقابلے دیکھے ہیں۔ اس دفعہ یہ تینوں ہی امیدوار نہیں ہیں جو ادروائز گجرات میں ایک مقبول سیاسی فگرز کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ حاجی ناصر یہاں سے 3 دفعہ، ان کا 2 دفعہ بھتیجا MP بنا، عمران ظفر، وہ خود بھی بنے، میئر بھی بنے، اور ان کا ایک عام طبقے کے ساتھ، بالکل ریڑھی چھاپڑی والے کے ساتھ، ورکر کے ساتھ، لے مین کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، ایک اسٹرانگ ان کا ذاتی بھی ووٹ بینک موجود تھا، نون لیگ کا ووٹ بینک، لیکن یہاں نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیے ان کی پارٹی نے، اور اس کا یہ ہے کہ ایون مسلم لیگ کاف کے لیے جب انہوں نے ٹکٹس نہیں دیے تو کاف لیگ بھی اس کو نہیں مان رہی، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بے شک ٹکٹ دے دیں اپنی جماعت کو، لیکن پھر بھی جماعت نے ان کو آن نہیں کیا، اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، اور ان سے جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کی قیادت کی طرف سے نون لیگ سے کوئی فارملی ووٹ بھی نہیں مانگے جا رہے، بلکہ بہت سی اسپیچز میں ہم نے دیکھا ہے
کہ شافع صاحب جو ہیں وہ حاجی ناصر پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ اگر انہوں نے ان کا تعاون درکار ہوتا تو وہ شاید تنقید نہ کرتے یا اجتناب کرتے اس سے۔ تو پی پی 31 میں پی ٹی آئی کی طرف سے مدثر مچھانہ صاحب ہیں، تو وہ بھی آن گراؤنڈ ان کی اس طرح ورکنگ نہیں ہے، لیکن ان کو تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ ملے گا۔ جماعت اسلامی کے جو ہیں ذریعہ امیر انصر پور ایڈوکیٹ، وہ کافی محنت کر رہے ہیں، اچھے امیدوار ہیں، شریف آدمی ہیں، لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، اور ان مین جماعتوں کا یہاں امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ انصر پور صاحب کی طرف بھی ہے، جبکہ طریق لبیک کے عدیل ارشد ہیں، تو وہ بھی پرانے یہاں سیاسی کارکن ہیں، ان کا تعلق اگرچہ چوئی صاحبان کے ساتھ ہی رہا ہے ماضی میں، لیکن اس دفعہ وہ طریق لبیک کی طرف سے امیدوار بنے ہیں۔ تو پی پی 31 میں تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہاں ان 3-4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ 32 کی آپ نے بات کی، تو 32 میں پرویز لائی کو جب سپریم کورٹ سے اجازت مل چکی ہے، وہ میدان میں آ چکے ہیں، بچے وہ جیل میں ہیں، لیکن ان کا بڑا اسٹرانگ مضبوط ایک سمندر ہے دیہات میں، پسندیدگی بھی ہے، بلکہ کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں وہاں، چونکہ جو خالق صاحب پی پی 32 سے بھی امیدوار ہیں، یعنی 64-32 کاف لیگ کی طرف سے، اور ان کا مقابلہ اپنے سگے ماموں جو ہیں پرویز لائی ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، اور پرویز لائی 1985 سے لے کے آج تک یہ سیٹ کبھی ہارے نہیں، اور ابھی بھی جو اطلاعات ہیں اگرچہ کافی جو چیئرمین لیول کے، وائس چیئرمین لیول کے، جو جن کو پنجابی میں پینچ کہتے ہیں، وہ کاف لیگ کو جوائن کر رہے ہیں باوجود، لیکن جو ہمیں آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے ابھی بھی پرویز لائی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس حلقے میں موجود ہے۔ اور جماعت اسلامی کے یہاں ہیں حافظ اقبال صاحب، پنجاب سے نوجوان سیاسی کارکن ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، طریق لبیک کے بھی یہاں سے امیدوار ہیں، تو اس طرح یعنی یہاں بھی جو مین مقابلہ ہے وہ ایک ہی خاندان کے دو افراد کے درمیان جو وہ نظر آ رہا ہے۔ NA65 لالا موسیٰ ڈنگا اور ان کے گرد نواح کے دیہات پر مشتمل قومی اسمبلی کا حلقہ، یہ بھی اس حوالے سے دلچسپی کے ساتھ سنا اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں سے ایک تو نون لیگ کے جو یہاں الیکشن لڑ رہے تھے چودھری جعفر اقبال، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، ان کی جگہ ایک نئے امیدوار کو، اگرچہ وہ سیاست میں پہلے سے موجود ہیں لیکن قومی اسمبلی کا وہ الیکشن پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں، نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور دوسرا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری قمر زمان کائرہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے نیچے جو صوبائی حلقے ہیں پی پی 33 لالا موسیٰ اور اس کے گرد و نواح کے دیہات پر مشتمل، اور ڈنگا اور مونگووال اور ان کے گرد و نواح کے دیہات پر مشتمل صوبائی حلقہ پی پی 34، یہ بھی بہت دلچسپ مارکوں کا حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ بتائیے گا ان تینوں حلقوں کے بارے میں وسیم اشرف بٹ صاحب۔ جی، یہاں بڑا آپ نے دلچسپ جو سوال کیا ہے، میں تو اس میں 3 وے فائٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک اپ سیٹ ہوا، جعفر اقبال یہاں سے پچھلے 2 الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیے، اس دفعہ بھی کافی امید کی جا رہی تھی کہ ان کو ٹکٹ ملے گا، وہ بہت بڑے خود اعتماد تھے کہ بھئی پورے اعتماد تھے کہ بھئی مجھے ٹکٹ ملے گا، لیکن نصیر عباس صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں نون لیگ کے امیدوار کے طور پہ، تو چونکہ ابھی قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 الیکشن انہوں نے تیسری پوزیشن پہ آئے ہیں، لیکن اس دفعہ جب سے وہ ایڈوائزر ٹو پی ایم بنے تو انہوں نے تب سے اپنی کیمپین شروع کر دی تھی، ہم اس کو آبزرو کرتے رہے ہیں کہ دیہات میں افراد کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط بڑھائے، لوگوں کے ساتھ جو ناراض لوگ تھے ان کو راضی کرنے میں، کہ ان کو بہت بڑا ایک جو ہے نا کہہ لیں کہ ان کے لیے فضا تھوڑی بہتر اس طرح ہوئی جب جعفر صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی، اور گجر قبیلے سے دونوں امیدوار جب آتے تھے تو ووٹ تقسیم ہو جاتے تھے، یہاں گجر ڈومیننٹ حلقہ ہے یہ، اگرچہ یہاں کچھ جٹاتر کی کونسلیں بھی لگی ہیں، منگووال، ٹپیالہ اور آگے لنگے کھوجے تک جو ہے دریا جو ہے وہ 5-6 کونسلیں اس طرح اس حلقے کے ساتھ لگی ہیں، وہ نہیں ہیں اس حلقے میں، تو وہاں قمر صاحب کو کچھ چیلنجز تھے، لیکن انہوں نے چودھری اعتزاز حسن کی مدد حاصل کی، وہ اس حلقے سے کبھی ان کے باپ دادا بھی الیکشن لڑتے رہے، خود اعتزاز صاحب نے سیاست کا آغاز اس حلقے سے کیا تھا، 2 دفعہ وہ جیتے بھی تھے، وہاں سے MP بنے تھے 70s، تو وہ ان کو اس سے تھوڑی بہت وہاں سپورٹ مل گئی، تو قمر صاحب جو ہیں وہ جب جعفر صاحب امیدوار نہیں بنے تو اس سے قمر صاحب کو وہ پوزیشن جو ہے وہ ان کی دن بدن بہتر ہوئی، اس کے بعد کافی سارے دھڑے جو ان کے ساتھ نہیں آ رہے تھے، جب یہ چیز ہوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو جیسے خواص پور سے ایک چیئرمین اشرف صاحب ہیں، ان کا ایک گروپ ہے،
مجاہد اشرف صاحب تھے، وہ بھی بیٹھ کے، خود تنویر کائرہ صاحب جو سابق وزیر ہیں وہ بھی کچھ نالاں تھے اس فیملی سے، قمر صاحب سے. تو جب یہ حل ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی ان کے بھی گلے شکوے ختم ہوئے، وہ بھی اب ساتھ چل پڑے ہیں. تو تیسرا جو سب سے اہم امیدوار ہیں، اور وہ ماضی میں 18 میں وہ MNA بھی بنے تھے، فیض الحسن شاہ صاحب. اس دفعہ ان کے بھتیجے ہیں وجاد شاہ صاحب، وہ آئے ہیں میدان میں، نوجوان ہیں، حلقے کی سیاست کو سمجھتے ہیں. وہ فیض الحسن شاہ صاحب کو اسسٹ کرتے رہے 4-5 سال، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. تو اس لیے ان کا بڑا اسٹرانگ یہاں ایک ووٹ ہے، پھر اوپر سے PTI کا ووٹ ہے. تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ 3 وے فائٹ میں تو اس کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ نون لیگ کا بھی بہرحال اس حلقے میں ووٹ بینک ہے. میاں طارق صاحب جو ہیں وہ نصیر عباس سید صاحب کی کافی اس حوالے سے مدد کر رہے ہیں اپنے حلقے میں 34 میں. تو PP33 جو کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں خود نصیر سید صاحب 2002 میں یہاں کاف لیگ کی طرف سے الیکشن لڑا اور رنر اپ رہے، 2,500 ووٹ سے انہوں نے لوز کیا تھا. اس لیے اس حلقے میں ان کی اپنی بھی نو ہو ہے، لوگوں کا رابطہ ہے، تو ان کو بھی اگنور نہیں اب کر سکتے. تو یہ 3 اور طریقہ لبیک کے بھی امیدوار ہیں. جماعت اسلامی کے عبدالستار پیر جان ہیں، وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں 65. تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں باقاعدہ ایک الیکشن کے کلرز نظر آ رہے ہیں. سب سے زیادہ آپ کو جو الیکشنیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، انتخابی عمل، وہ آپ کو اس حلقے میں نظر آ رہا ہے. سارے کینڈیڈیٹس محنت کر رہے ہیں. اور یہاں اگرچہ کاف لیگ نے اپنا امیدوار NA پہ تو نہیں دیا، لیکن اس کے نیچے جو 2 صوبائی سیٹیں ہیں یہاں مسلم لیگ کاف نے بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. جیسے PP33 میں انہوں نے سید مدد علی شاہ صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، اور مدد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کلے وال کے ہی ہیں، ان کی چونکہ وہ کزن ہیں فیض الحسن شاہ صاحب کے، اور ان کے ساتھ اختلاف بھی تھے. لیکن اب آج سے کچھ دن، شاید 1 ہفتہ پہلے ان کے آپس میں راضی نامہ بھی ہو گیا، اختلافات ختم ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. وہاں جو PP33 ہے، ندیم اصغر کائرہ جو دفعہ تحصیل ناظم اور چیئرمین بلدیہ رہے ہیں، بڑے متحرک سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی طرف سے سابق چیئرمین ضلع کونسل تنویر کوٹلا صاحب امیدوار ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے ان کو اشرف دیونا صاحب جو سابق MP تھے، ان کے سامنے لڑے نے گروپ نے، ان کے بھائی ہیں مظہر دیونا صاحب اور اسلال دیونا صاحب ان کے ساتھی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اس سے نیچے جو ہے وہ کافی تقویت پہنچی. PTI کے امیدوار ہیں PP33 سے عمر لیاقت بختر، سابق MP لیاقت بختر کے بیٹے ہیں. اور ہاں PTI کا ایک ووٹ بینک موجود ہے. لیکن کاف لیگ کے مدد علی شاہ صاحب آ گئے، تو اس طرح اوپر والی سیٹ پہ تو PTI کے امیدوار وجاد صاحب، ان دونوں امیدواروں کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن نیچے کیونکہ یہ ان کے دھڑے کے ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں PP33 میں، تو اب جو مقابلہ نظر آتا ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی محنت کر رہے ہیں ندیم اصغر بھی، تنویر کوٹلا صاحب چونکہ اس حلقے میں اگرچہ نئے ہیں. لالا موسیٰ تک تو شبیر صاحب پہلے پچھلی دفعہ سے لالا موسیٰ ان کے حلقے میں آ گیا تھا، اس لیے دوبارہ یہاں سے وہ آ کے نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا حضرت اللہ صاحب. تو یہاں جماعت اسلامی کے نوجوان ہیں ڈاکٹر حیدر احسان صاحب، تو انہوں نے، ان کے والد صاحب یہاں سے 2 دفعہ الیکشن لڑے، احسان اللہ شاہ صاحب کو. حیدر صاحب بھی ہوپ فل ہیں، اور TLP کے بھی امیدوار ہیں. اور کچھ اس حلقے میں جو انڈیپینڈنٹ سے، جیسے نون لیگ کی طرف سے 2-3-4 لوگوں نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا تھا. چودھری افتخار صاحب ہیں، چیمبر کے صدر ہیں، ڈیرو گنا سے تعلق ہے ان کا، پرانے ان کی فیملی کا سیاست سے تعلق ہے اس حلقے میں. وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب پارٹی میں جب ٹکٹ نہیں ملا تو وہ انہوں نے اپنی جماعت کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 ایسے امیدوار تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا، لیکن اب جیسے وہ ایک جھنڈے وال سے تھے امیدوار نعیم صاحب، تو وہ بھی وڈرا کر گئے پارٹی کے. اس طرح PP34 میں چلے جائیں تو وہاں تو بڑا واضح مقابلہ ہے. میاں طارق بڑے منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین، 6 دفعہ MP رہے تھے. اور اس ضلع میں سب سے متحرک جو میں جس کو MP کو سمجھتا ہوں وہ میاں طارق صاحب ہے. وہ ہر وقت ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں. ہفتے میں 4 دن لاہور متحرک رہتے ہیں، 2 دن حلقے میں، اور 1 دن ادھر گجرات میں آ کے جو انتظامی اور کام کاج لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ہر وقت رہتے ہیں. ان کا مقابلہ تحریک انصاف کی جو سمیرہ علیہ چوہان ہے، شجاعت صاحب کی بہن ہے،
ان کو ٹکٹ دیا. میاں اختر یاد یہاں سے روایتی ان کے حریف تھے میاں طارق صاحب کے, تو ان کو پارٹی نے تو ٹکٹ نہیں دیا, وہ کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہے. اور سننے میں یہ ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میاں اختر یاد صاحب کا جو پولیاں والا کا جو گروپ ہے, ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ قاہرہ صاحبان کے ساتھ ہیں. ان کی عزیزداری بھی ہے, ندیم اصغر قاہرہ ان کے داماد ہیں میاں اختر صاحب کے. تو جب ان کو ظاہر پارٹی وہ خود بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہے, پارٹی ٹکٹ بھی نہیں دیا, تو وہ اس ڈنگا والی سیٹ پہ بھی اس دفعہ قمر قاہرہ صاحب کو جو ہے وہ, ایک تو جعفر صاحب میدان میں نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی وہاں سے ان کو ایک جو ہے وہ سپورٹ میں تھے. پی پی 34 میں جو تیسرے اہم امیدوار ہیں وہ ایجاد رنیہ ہیں, جن کے پاس مسلم نکاح کا ٹکٹ ہے, اور اس حلقے سے وہ بھی ایک عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. 13 میں بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا, 18 میں وہ ٹی ایل پی کے امیدوار تھے, اس دفعہ کاف لیگ کی طرف سے امیدوار ہیں, تو وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے بھی اس حلقے میں امیدواران موجود ہیں, اور ایک سائزیبل ووٹ بینک ہے ان دونوں مذہبی جماعتوں کا. تو 34 میں جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو بظاہر مقابلہ ہے وہ ان تین امیدواروں کے درمیان ہے, میاں طارق, سمیرہ الہی چوہان اور ایجاد رنیہ. بہت شکریہ وسیم اشرف بٹ صاحب, آپ نے دلچسپ مقابلوں اور مارکوں کے حوالے سے بتایا اور اپنا تجزیہ دیا. انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوتی رہے گی.